اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. دو باتیں ہیں جن میں لوگ فرق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون اور ضابطہ کیا ہے، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، اور ایک چیز ہے اللہ کی قدرت کیا ہے. دونوں چیزوں کو مرج کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تباہی پھیلتی ہے، گمراہی پھیلتی ہے. جو دنیا دار لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہر چیز کو اسباب سے ہی جوڑتے ہیں، وہ تو اللہ کی طاقت کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو دیندار لوگ ہیں ان میں بسا اوقات یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ اسباب کی بالکل نفی کر دیتے ہیں. تو میں اس کو مثالوں سے انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ جیسے مسلمان دنیا کے معاملات میں غلطی کا شکار ہے، اسباب اختیار نہیں کرتا، توکل کرتا ہے اپنا، صرف اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اسباب کامیابی کے اختیار نہیں کرتا. تو یہ غلطی جیسے دنیا کے معاملات میں مسلمان کر رہے ہیں، آخرت کے معاملے میں بھی ایسا ہی کر رہے ہیں کہ آخرت میں نجات کے جو اسباب اللہ نے رکھے ہیں ان اسباب کو اختیار نہیں کیا جا رہا، بلکہ وہ احادیث جن میں معجزوں کا، اللہ کی رحمت کا، اللہ کا ایک اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے جو واقعات ہیں ان سے استدلال کیا جا رہا ہے، اور عمل میں کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے. اللہ کرے میں اپنی بات کو، جو قرآن و سنت ہی کی بات ہے، میری بات تو نہیں ہے، میں اس کو آسان اور اچھے انداز میں کسی طرح سمجھا سکوں. دیکھیے دنیا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں، میں دنیا کی پہلے مثال اس لیے دوں گا کہ دنیا کی مثال سے بات سمجھانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہم دنیا ہی میں رہتے ہیں تو یہاں کی مثالیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. اگر میں ڈائریکٹ آخرت پہ جاؤں گا تو سمجھانا بھی مشکل اور سمجھنا بھی مشکل، اس لیے میں شروع کرتا ہوں دنیا کی مثالوں سے. اچھا، یہ جو میں مثالیں دیتا ہوں نا، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور اپنی اخپل طریقے سے مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے، قرآن کی ایک آیت ہو یا آیت کا کچھ حصہ ہو، مقصد میرا اسی آیت ہی کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے اپنی طرف ہی سے مثالیں دینی پڑتی ہیں. اگر میں وہ مثالیں دوں جو قرآن میں ہیں یا حدیثوں میں ہیں تو وہ مثالیں بھی ٹھیک ہیں. قرآن نے بھی تو وہ مثالیں دی ہیں جو عرب کے کلچر کے حساب سے تھیں. قرآن نے مثال دی ہے کھیتی باڑی کی، انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء. فرمایا دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، کھیتیاں لہلہاتی ہیں، یہاں تک کہ اچانک کوئی طوفان آتا ہے اور وہ بالکل کسان جو ہے نا ہاتھ ملتا رہتا ہے. تو اللہ نے یہ کھیتی کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ عرب میں بہت سارے لوگ زراعت سے متعلق تھے. کبھی قرآن اونٹ کی مثال دیتا ہے، کبھی قرآن پہاڑوں کی مثال دیتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اونٹ، پہاڑ، صحرا، یہ ساری چیزیں عرب اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کی سنت ہے، یہ پیغمبر کی سنت ہے کہ بات سمجھانے کے لیے مثال جس قوم کے سامنے دی جائے اسی قوم کے کلچر کو اور اسی قوم کے رہن سہن کو سامنے رکھ کر دی جائے. تو میں آپ کے سامنے جو مثالیں دیتا ہوں وہ آپ کے کلچر اور میرے کلچر، جو چیزیں ہم صبح و شام دیکھ رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کر مثالیں دوں گا. لہذا اس پہ یہ اعتراض کرنا کہ یہ قرآن تو بیان نہیں کر رہا، او بھائی قرآن ہی کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی جا رہی ہیں اور یہ طرز عمل قرآن ہی سے ثابت ہے. تو میں آپ کو یعنی دوبارہ سے اپنی بات جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرتا ہوں. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا، یہ اللہ کا قانون ہے. قانون یہ ہے کہ روٹی کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا. قانون یہ ہے کہ آگ میں جب کسی چیز کو ڈالا جائے گا تو آگ جلا کے راکھ کر دے گی. قانون یہ ہے، اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اولاد چاہیے تو آپ کو شادی کرنی پڑے گی. قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ پیسے کمانے کی فکر کریں گے، محنت کریں گے تو پیسہ ملے گا.
قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ ایگزام کی تیاری کریں گے، پورے سال پڑھیں گے تو امتحان میں اچھے نمبر آئیں گے۔ اور ہمارے ہاں ایک اور قانون بھی ہے کہ اگر آپ نقل کریں گے تو پاس ہوں گے، یعنی محنت بھی نہیں ہے اور نقل بھی نہیں ہے تو پھر آپ پاس نہیں ہو سکتے، یا تو محنت کرنی پڑے گی یا کوئی پھرے ورے کا انتظام کرنا پڑے گا ایگزامینیشن ہال میں، کچھ کرنا پڑے گا، بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جاتا معاملہ۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ضابطہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے ضابطوں اور قانون کے خلاف کبھی کبھار اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے قانون اور ضابطے کے خلاف بھی چلتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے نہ تو نکاح کیا اور نہ کسی مرد سے آپ کا تعلق ہوا، لیکن اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا، اور حلال بیٹا اور پیغمبر بیٹا عطا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ قانون نہیں ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک قدرت ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ گل و گلزار بن گئی، بالکل بھی نہیں جلایا اس آگ نے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ قانون نہیں ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے۔ پانی کا کام ہے ڈبو دینا، جب آپ پانی پر چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں چل سکتے، غرق ہو جائیں گے پانی کے اندر۔ یہ قانون ہے اللہ کا، ضابطہ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ جب دریا کے کنارے کھڑے ہیں تو اللہ حکم دیتا ہے کہ لاٹھی ماریے اس کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے ہیں اور راستے بن جاتے ہیں پانی کے اندر ہی، اور بنی اسرائیل کے 12 قبائل ان راستوں پہ سے پانی کے اوپر چلتے ہوئے جاتے ہیں۔ لیکن جب فرعون پیچھے آتا ہے تو اللہ کے جو قانون اور ضابطہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے پانی پہ چلنے کو آسان کر دیا، راستے بنا دیے، لیکن فرعون جب اسی پانی پہ آتا ہے تو وہ جو اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے کہ پانی میں جب جاؤ گے تو پانی آپ کو ڈبو دے گا، پانی نے ان کو ڈبو دیا اور غرق کر دیا۔ تو یاد رکھیں، جیسے دنیا کے کچھ قانون ہیں، ضابطے ہیں، اللہ کبھی کبھار اس کے خلاف کرتے ہیں، تو اسی طرح آخرت میں نجات کے لیے بھی اللہ کے کچھ قانون اور ضابطے ہیں۔ ان قانون اور ضابطوں کو جب تک آپ فالو نہیں کریں گے آخرت میں نجات نہیں ہوگی۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ اللہ کا اصول اور قانون کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور سورہ عصر میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ آخرت میں نجات انہی لوگوں کو ملے گی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے۔ ایمان کا مطلب اللہ کی وجود پر ایمان، اللہ کی توحید پر ایمان، یا اللہ، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یا علی مدد، نہ، صرف اللہ سے مدد، صرف اللہ سے مدد، یہ توحید ہے۔ پھر رسالت پر ایمان، جو بھی ضروری عقائد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ان تمام عقیدوں پر ایمان، ان میں سے ایک کا بھی اگر آپ انکار کریں گے تو آپ آمنو کی فہرست سے خارج ہو جائیں گے۔ علامہ طحاوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور چونکہ وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کیا کرتے تھے تو انہوں نے عقیدے کی ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب اسلامی تاریخ میں عقیدے پر سب سے پہلی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس سے پہلے عقائد پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے امام ابو حنیفہ کے اور امام ابو یوسف کے اور امام محمد کے جو عقائد تھے نا وہ ایک کتاب میں جمع کر دیے، اور اس کتاب کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ، اردو میں عقیدہ طحاویہ کہتے ہیں۔ اس کتاب کو دنیا میں اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کیونکہ وہ تمام ائمہ کے عقائد تھے، لکھا تو اس میں یہ تھا کہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی طرف امام ابو حنیفہ گئے اور امام ابو یوسف اور امام محمد جو ان کے شاگرد تھے، لیکن چونکہ وہ عقیدے تمام اہل سنت والجماعت کے ہی عقیدے تھے، اس لیے اس کو تمام مکاتب فکر نے فالو کیا اس کتاب کو، اور آج وہ سعودی عرب کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، جامعہ ازہر میں پڑھائی جاتی ہے، پوری دنیا میں اس کو پذیرائی حاصل ہے۔ اور اس کتاب میں جو عقیدے لکھے ہوئے تھے ان عقائد کو اہل سنت والجماعت کے عقائد کا نام دیا گیا۔ کیوں نام دیا گیا اہل سنت والجماعت کے عقائد کا؟ یعنی وہ اس سے صرف شیعہ لوگ اختلاف کرتے ہیں یا قادیانی اختلاف کرتے ہیں، یعنی وہ جو اہل سنت والجماعت میں بہرحال داخل نہیں ہے وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس سے، لیکن اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں
عقیدے میں سب متفق ہیں عقیدہ طحاویہ پر کہ یہ سب کے نزدیک مسلم ہے، سب اس کو مانتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کے جو عقائد لکھے وہ سارے قرآن و سنت ہی سے اور صحابہ کرام سے ہی وہ عقائد لیے گئے تھے، تو اس لیے ساری دنیا نے اس کو فالو کیا اور ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، آج تک پڑھائی جا رہی ہے، اس کی بہت ساری شروحات بھی لکھی گئیں۔ تو میں اس لیے اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اس کتاب میں اہل سنت والجماعت کے عقائد لکھے گئے۔ اہل سنت والجماعت کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ دیکھیے قرآن کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اس لیے کہ قرآن کو تو سب مانتے ہیں، قرآن کے ماننے کا دعویٰ قادیانی بھی کرتے ہیں، ہر ایک قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، منکرین حدیث بھی مانتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، میرے راستے پر ہو، یعنی حدیث کو فالو کرے، و اصحابی، اور ساتھ ساتھ صحابہ کو فالو کرتا ہو۔ تو قرآن کی ایسی تشریح جو حدیث میں نہ ہو اس کی بھی نفی ہو گئی، اور حدیث کی ایسی تشریح جو صحابہ جس پر عمل نہ کرتے ہوں اس کی بھی نفی ہو گئی۔ تو بہت سارے فرقے جو ہے نا اس آیت کی روشنی سے اہل سنت والجماعت کی تعریف سے خارج ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت بھی نام اس لیے دیا گیا کہ سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت۔ تو اب یہ جو کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، اس کتاب کو سب چونکہ مانتے ہیں اور قرآن و سنت کے دلائل ہی سے یہ لکھی گئی ہے، تو اس کتاب میں جو جنتی لوگوں کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اہل جنت یعنی جو فرقہ ناجیہ جسے کہا جاتا ہے نا، وہ فرقہ جس کے بارے میں نبی نے خوشخبری سنائی کہ جنتی ہوگا، تو اس فرقے کے عقیدے کسی نے دیکھنے ہوں تو اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ امام طحاوی کے لکھنے کا مقصد یہ تھا، اور پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کتاب کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد، تاکہ ہم پرکھ سکیں کہ بھئی جو اس عقیدے پر نہیں ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ تو اس میں جو عقیدے بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک عقیدہ، تو اگرچہ وہ میرا بھی موضوع نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں، ایک بہت اہم عقیدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں۔ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، متن نہیں پڑھ کے سنا رہا، کہ کسی پر بھی تبرہ کرنا یا کسی پہ بھی طنز کرنا، کسی سے بھی تبرہ یا کسی پہ بھی طنز کرنا، اس کو ہم حلال اور جائز نہیں سمجھتے۔ تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تمام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت ابو سفیان، یہ تمام کے تمام صحابہ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جزو ہے، اور ان میں سے کسی کی بھی تنقیص کرنا، توہین کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے۔ تو جو بھی ان میں سے کسی کی توہین کو جائز سمجھتا ہے، صاف پتہ چل گیا کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، چاہے وہ کتنے ہی قرآن و حدیث کے لیبل لگا کے بات کر رہا ہو، کیسے ہی قرآن و حدیث کے دلائل دے رہا ہو۔ تو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن یا حدیث کے نام پہ کوئی مستقبل میں بیوقوف بنا سکتا ہے۔ تو امام طحاوی نے تقریباً 1100-1200 سال پہلے یہ عقیدے کی کتاب لکھ کے اور پوری دنیا میں اس کو مقبولیت اللہ نے عطا فرمائی، یہ بات ہی کلیئر کر دی، بالکل واضح کر دی کہ بھائی یہ تو ہمارے بیسک عقائد ہیں، ان میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں۔ تو ان میں ایک رائے یہ بھی، ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ تمام صحابہ سے محبت۔ یاد رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، نہ 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 نہ، صحابی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوا ہے بعض حضرات سے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحبت ایمان کی حالت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کو نصیب ہوا، اس صحبت کی برکت سے وہ ولایت کے اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ قیامت تک کوئی بھی ان کے مقام کیا ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو جس کا اتنا اونچا مقام ہو، اس سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ اللہ کا کام ہے اس کو تنبیہ کرنا۔ ہم اس غلطی کی بیس پر اس پہ طنز کرنا شروع کر دیں، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، یا ان سے نفرت کا اظہار کریں، یا کسی بھی طرح سے ان کا نام توہین سے لیں،
یہ ہمارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم ترین عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا بیان کیا جاتا ہے, اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. صحابہ کی غلطی کو بھی اگر بیان کیا جائے گا ادب احترام کے ساتھ, اور یہ بتا کر کے اللہ نے ان سے جو کام لیا ہے وہ خوبیاں ان کی نیکیوں پر غالب ہیں. اور بسا اوقات غلطی ہوتی نہیں ہے, آپ کو اپنی ناقص فہم کی وجہ سے, اپنی کمتر سوچ کی وجہ سے آپ کو ان کا صحیح کام بھی غلط لگ رہا ہوتا ہے. خیر, یہ تو ایک عقیدے کی بات تھی جو میں نے بیان کی. دوسرا عقیدہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایک فرقہ گزرا تھا جس کو مرجیہ کہا جاتا تھا, امید دلانے والا. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے, کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے, تو اگر اس کا ایمان پکا ہے تو گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا, وہ بہرحال جنت میں جائے گا چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. تو عقیدہ تحاویہ میں کیا لکھا ہے کہ گناہ جو ہے اس کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ کرے گا تو اس کی سزا ہی نہیں ملے گی اس کو, یہ عقیدہ نہیں ہے. تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود آپ جنت میں جائیں گے, وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور عقیدہ بیان کیا کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اور آج بھی ہے کہ جو گناہ کرے گا وہ لازمی جہنم میں جائے گا, اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. تو اس عقیدے کی بھی نفی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان ہے, اس کے ساتھ اگر آپ سے گناہ ہوا تو ایمان کے باوجود آپ کو گناہ پر سزا ملے گی. قانون اور ضابطہ یہ ہے, لیکن اللہ اپنی قدرت سے, اپنی خاص رحمت سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص گناہ گار ہے اس کو دنیا میں یقینی طور پر جہنمی نہیں کہا جا سکتا, یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لازمی جہنم میں جائے گا. تو اب یہ تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہو گئے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جیسے بھائی ہم دنیا میں, مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کسی کو پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے, اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت مریم علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا, پھر بھی ان کے شادی ہو گئی. اب اس واقعے سے کو سن کے کوئی شخص یہ دلیل پکڑے, کوئی عورت یہ دلیل پکڑے کہ بھئی میں بھی شادی نہیں کرتی, ہو سکتا ہے اللہ مجھے اپنی قدرت سے بھی بیٹا دے دے, تو آپ بتائیں یہ اس عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب آپ اس کو جا کے سمجھا رہے ہیں کہ محترمہ آپ شادی کریں, اس کے بغیر اولاد نہیں ملے گی. پھر حضرت مریم کو کیسے مل گئی؟ او بھائی, حضرت مریم کو جو اولاد ملی وہ قانون اور ضابطہ نہیں ہے, وہ اللہ کی قدرت ہے. وہ لاکھوں میں کسی ایک کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے ایسا, وہ اسی پہ مصر خاتون نہیں جی جیسے حضرت مریم کو مل گئی. قرآن میں لکھا ہے فلاں صورت ہے, فلاں آیت ہے, آپ خود اٹھا کے دیکھ لو, اس میں لکھا ہے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد ملی ہے. او بھائی, آپ قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے پیش نہ کریں, اس خاتون سے یہی کہیں گے نا. قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے لیے بیوی پیدا کی ہے, لتسکنوا الیہا, اور پھر ایک جگہ فرمایا وجعل بینکم مودۃ وجعل من ازواجکم بنین وحفظا, بیوی کے ذریعے اللہ تمہیں بیٹے بھی دے گا, پھر بیٹوں سے پوتے بھی دے گا. پہلے شادی ہوگی, پھر بیٹا پیدا ہوگا, پھر پوتا. ڈائریکٹ پوتا بھی پیدا نہیں ہو جائے گا بیوی سے, دادا بننے کے لیے بیٹے کی بھی شادی کرنی پڑے گی. اصول یہ بھی تو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. اب قرآن کی ایک بات آپ اٹھا رہے ہو, دوسری نہیں اٹھا رہے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ہمارے دینداروں کے ساتھ آج کل مارکیٹ میں یہ ان کی عادت چل رہی ہے. ایک آیت لیتے ہیں, دوسری معجزوں والی آیت لے لیں گے, اصول اور ضابطہ جو اللہ نے بیان کیا ہے اس آیت کو فوکس نہیں کر رہے ہوتے. اور کیا, ایک اور میں ذرا مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. کسی شخص کو یہ کہا جائے آگ جل رہی ہے, بھائی اس کے قریب مت جاؤ, وہ کہتے نہیں میں تو جاؤں گا. او بھائی نہیں جاؤ, خودکشی کا گناہ ملے گا, جل جاؤ گے, عذاب میں آ جاؤ گے. تو آپ کے سامنے دو حدیثیں سنائیں. نمبر 1, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں وہ بھی شہید ہے جو آگ میں جل کے ہلاک ہو جائے, وہ بھی شہید ہے, اس پہ شہادت کا اجر ملتا ہے. تو آپ بتاؤ یہ عقل بندی کی بات ہوگی اس موقع پر یہ والی حدیث سنانا؟ آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ او بھائی جان, وہ شخص جو کسی حادثے کی وجہ سے بیچارہ پاؤں پھسلا, آگ میں گر گیا, یا گھر میں بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا, حفاظتی تمام تدابیر اس نے اختیار کی ہوئی تھی, اتفاق سے سلنڈر پھٹ گیا اور آگ لگ گئی, یہ اس کے بارے میں ہے. کمبخت جو سلنڈر کے قریب چولہا جلا رہا ہے یا آگ کی تیلیاں بار بار اس کو دکھا رہا ہے,
یا وہ سلنڈر کو چیک نہیں کروا رہا گورنمنٹ سے کہ یہ 150 سال پرانا سلنڈر تو نہیں ہے کہیں پھٹ پھٹا نہ جائے، یہ آدمی اس وعید میں، اس خوشخبری میں داخل نہیں ہے. یہ تھوڑی داخل ہے اس میں کہ جو سلنڈر کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سگریٹ جلا جلا کے اس کو بار بار دکھا رہا ہے کہ دیکھتا ہوں پھٹتا ہے کہ نہیں پھٹتا. یا وہ 150 سال پرانا سلنڈر اٹھا کے لے آیا اور اس گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ چیک کرا لیں پرانے جتنے بھی آپ کے CNG کے سلنڈر ہیں نا جو گاڑیوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو چیک کروا لیں کہ پرانا سلنڈر نہ ہو، پھٹ بھی جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں، اگر پھٹ گیا تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جل کے جو شہید ہو اس کے بارے میں فرمایا، جو جل کے ہلاک ہو گئے وہ بھی شہادت کا مرتبہ پائے گا. کوئی بات نہیں، پھٹ گیا تو شہید ہو جائیں گے. تو آپ بتاؤ کھوپڑی میں آئے گی یہ بات؟ یہ دینداروں کی باتیں کر رہا ہوں آج کل. تعاون سے ہلاک ہو جائے شہادت ہے، اب کیا تعاون والے علاقے میں چلے جائیں؟ کرونا وائرس سے انتقال ہو گیا، یقیناً شہادت ہے، تو کیا وائرس والوں سے چپک چپک کے گلے ملنا شروع کر دیں اس چکر میں کہ یار کوئی بات نہیں، مر گئے تو شہید ہوں گے؟ تو یاد رکھیں دنیا میں جیسے یہ اصول ہے کہ آگ سے جلا ہوا شہید ہے مگر اس کی بیس پر آگ کے قریب نہیں جائیں گے. اسی طرح یاد رکھیں کہ اس بیس پہ بھی آگ کے قریب آپ نہیں جاؤ گے کہ اگر کوئی شخص آگ کے قریب جا رہا ہے، آپ نے اسے سمجھایا کہ بھائی آگ ہے جلا کے ہلاک کر دے گی، شہادت کا اجر نہیں ملے گا، کمبختو خودکشی کا گناہ ملے گا، تو وہ جواب میں کہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آگ جلا کے ہلاک کرے مجھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور سورہ صافات میں موجود ہے، قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ہم نے آگ کو کہہ دیا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اس آیت سے، اور آیت نمبر بھی پیش کر دے اور سورہ صافات کا حوالہ بھی دے دے اور کہہ بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آگ جو ہے نا جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اللہ جب چاہے گا تو آگ سے ہم جلیں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں جلیں گے. اس لیے میں جا رہا ہوں آگ میں، سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے چھلانگ لگا رہا ہوں. اللہ کی قدرت ہوگی تو جلائے گا، نہیں تو نہیں جلے گا. تو مجھے اللہ پر توکل ہے، مجھے اللہ پر ایمان ہے، میں نہیں جلنے والا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں جلتے، ہمیشہ کوئی جلتے نہیں ہے، بعض دفعہ ایسے بھی ہوا ہے تاریخ میں کہ نہیں جلے، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے تھے. تو بتائیں کامن سینس کی بات ہوگی. اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے عمل بھی کر لیا، فاتحہ میں بڑا دم ہے، سورہ فاتحہ بڑی جاندار صورت ہے اور اس میں جو ہے نا جن اتر جاتے ہیں سورت سے، تو اور اس کو قرآن میں شفا، حدیث میں شفا قرار دیا گیا ہے اور بڑے بزرگوں کے تجربے ہیں اس کے، لہذا میں سورہ فاتحہ پڑھ کے آگ میں چھلانگ لگاؤں گا. ہائے ہائے، تو آپ بتاؤ یار اس کو کیا سمجھایا جائے گا، اس کو کس طرح سے؟ وہ کہے گا میں قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں اور یہ مولانا صاحب کیسی باتیں میں کر رہے ہیں میرے سامنے. میں تو ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا آگ میں نہیں جلے اور اللہ کی قدرت بتا رہا ہوں اور یہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. تو بتاؤ اس کو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ اس کو کہو گے بھائی جان ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں جلنے سے بچ گئے تھے وہ قانون اور ضابطہ نہیں ہے، اللہ کی قسم. اللہ نے آگ کو جلانے کی طاقت دی ہے، جلانے والا بنایا ہے. کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت ظاہر کر دیتے ہیں کہ نہیں جلتے. تو تیرے بارے میں اللہ نے کب وعدہ کیا کہ تو آگ میں جائے گا میں تجھے نہیں جلاؤں گا؟ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ تم سورہ فاتحہ پڑھ کے جاؤ، تہجد پڑھ کے جاؤ، 6 گھنٹے باقاعدہ رو رو کے جاؤ کہ اللہ مجھے نہیں جلانا، پھر بھی آگ جلائے گی اور تمہیں خودکشی کا گناہ ہوگا. اور خودکشی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو جس طریقے سے ہلاک کیا، جب وہ مرے گا تو قیامت تک قبر میں، برزخ کی زندگی میں اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو مار مار کے ہلاک کرتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جل کے ہلاک ہوا، حدیث کا مفہوم ہے وہ جلتا رہے گا قیامت تک، اور اس کو بار بار زندہ کر کے آگ میں بار بار پھینکا جائے گا. جس نے اپنے آپ کو بلندی سے گرا کے ہلاک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح پہاڑ قائم کیا جائے گا برزخ میں اور اس کے اوپر سے دھکا دے کے گرایا جائے گا اور وہ قیامت تک اسی طرح گرتا رہے گا. یہی سزا ریپیٹ ہوتی رہے گی، اتنی سخت سزا ہے. تو یاد رکھیں جیسے دنیا میں اللہ کے ضابطے اور اصول ہیں، شریعت کے ساتھ ساتھ ان ضابطوں کو بھی فالو کرنا ہے. یہاں میں ایک اشکال کا جواب دے دوں. بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بھی تو زہر کا پیالہ پی لیا تھا، ان کو تو کچھ نہیں ہوا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ جب چاہتا ہے ہوتا ہے. ہم بھی کبھی موقع ملا تو قدرت ظاہر کرنے کے لیے زہر وہر کا پیالہ پی لیں گے، اور ہم تو زہر کا پیالہ بھی نہیں پی رہے، ہم تو صرف احتیاطیاں کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں علماء نے یہ بیان کیا ہے
کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں زہر کا پیالہ پینے کے یا کوئی اس طرح کے جو کرامتیں ہوتی ہیں، کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا، یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ الہام یہ ہوتا ہے کہ آج ہم اپنی عام ضابطے سے ہٹ کر اپنی طاقت اور قدرت ظاہر کریں گے کافر کے سامنے، تو اے مسلمان، اے اللہ کے ولی، تو وہ کام کر لے جس کا یہ تجھے کہہ رہے ہیں اور ہم تجھے اپنی قدرت سے بچا لیں گے۔ یہ الہام ہوتا ہے۔ تو جب کسی ولی کے دل میں یہ الہام ہو اور اتنا مضبوط الہام ہو کہ اس کو اللہ کی طرف سے پھر یہ اطمینان بھی مل جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے، یہ شیطانی تصرف نہیں ہے، پھر وہ ایسے کام کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں، اب جیسے یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر پینے کا واقعہ، مجھے اس کی سند کی پوری تحقیق نہیں ہے، لیکن اگر یہ واقعہ بالفرض ثابت نہ بھی ہو تو ایسے اور واقعات تاریخ میں بہت ثابت ہیں کہ تبلیغ جماعت میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا انہوں نے، ایک جماعت گئی ہوئی تھی اور واقعی جب ہاتھ باہر نکالا تو بالکل ٹھیک تھا۔ ایسی کرامتیں ہوتی ہیں اہل اللہ کے ساتھ، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کرامت کا ظہور اس وقت جائز ہے، یعنی ایسا کام کرنا اس وقت جائز ہے جب اللہ کی طرف سے ولی کے دل میں الہام ہو، اور الہام اتنا مضبوط ہو کہ وسوسہ نہ ہو وہ، اور وہ الہام جب اس کے علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے اطمینان دلا دیا جاتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، اس میں شک و شبہ نہ کرنا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ پیغمبر نہیں تھیں، تو جب بچے کے بارے میں ڈر ہوا کہ فرعون اس کو آ کے قتل کر دے گا، موسیٰ علیہ السلام کو آ کے قتل کر دے گا، تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو کہا کہ اے ماں، اے موسیٰ کی ماں، تو اس کو دودھ پلا۔ اب دیکھو یہ جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے باتیں کر رہا ہے، یہ وہی وہ والی وہی تھوڑی ہے جو پیغمبروں پر آتی ہے، وہ تو صرف پیغمبروں پر آتی ہے، یہ اصل میں الہام ہے جسے وحی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، جو پیغمبر کے علاوہ پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کی نیک ولی تھیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا، ہم نے ان کو بتا دیا کہ ارضعیہ، اس کو دودھ پلا، فاذا خفتی علیہ، جب تمہیں ڈر ہو، فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی، اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا اور غم نہ کرنا۔ اب آپ بتائیں، اپنے بچے کو دریا میں پھینک دینا یہ جائز ہے کیا؟ یہ تو فرعون آتا تو خود قتل کرتا نا، فرعون کے فوجی آتے، اس میں قتل کی نسبت کس کی طرف ہوتی؟ فرعونیوں کی طرف نسبت ہوتی۔ ساری دنیا کہتی فرعونی نے مارا، ماں نے نہیں مارا، لیکن بچے کو جب دریا میں پھینک دیں گے پھر تو موت یقینی ہے اس کی، بہت کم امکان ہے بچنے کا، پھر نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اگر بچہ مر جاتا نسبت کس کی طرف ہوتی؟ ماں کی طرف۔ لیکن ماں کیا کر رہی ہے؟ وہ بچے کو صندوق میں بند کر کے، جہاں ہوا کا بھی خطرہ ہے کہ پتہ نہیں ہوا بچے کو پہنچے گی نہیں پہنچے گی، اور صندوق کے حوالے کیا، دریا کی موجوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، دریا کی موجوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو اس میں تو اگر بچہ ہلاک ہو جاتا تو نسبت ماں کی طرف ہوتی نا، ماں گنہگار ہوتی، لیکن نہیں ہوتی گنہگار۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں اللہ کے حکم پر کر رہی ہیں، اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو آرڈر کیسے دے رہا ہے؟ فرشتے کے ذریعے نہیں، کسی اور ذریعے سے نہیں، اللہ ڈائریکٹ ان کے دل پہ القاء کر رہے ہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ولی اللہ کو بعض دفعہ ایسا الہام ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں اس ولی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بیس پر کوئی وہ ایسا کام کر سکتا ہے جو عادت کے خلاف ہو، اس میں بظاہر ہلاکت ہو، شریعت تبدیل نہیں کر سکتا۔ پتہ چل رہا ہے کل سے لوگوں کے الہام شروع ہو گئے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ 5 نمازوں کے بجائے 4 ہو گئی ہیں، یا اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ داڑھی کاٹ لو، تو یہ الہام شیطان کی طرف سے ہوگا، اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا، اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں جو حلال و حرام کے مسائل ہیں وہ بہرحال قرآن و سنت ہی سے پوچھے جائیں گے، وہ کسی الہام سے نہیں پوچھے جا سکتے، ان کا تعلق الہاموں سے نہیں ہے۔ الہام سے شرعی مسائل کا یاد رکھیں، شرعی مسائل کا استنباط نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے، خطرے والا کام، جس میں اللہ کی طرف سے ایسا الہام ہو اور اس میں کوئی حکمت ہو اس خطرے والے کام میں۔ تو اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی بیس پر اپنے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر رہی ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ پر، اللہ کے علاوہ پر الہام نہیں ہوتا، تو اس آیت کی نفی ہو رہی ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں الہام تو ہوتا ہے مگر وہ یقینی نہیں ہوتا، تو ایک غیر یقینی چیز کی بیس پر موسیٰ کی والدہ، حضرت موسیٰ کی والدہ اگر اپنے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر رہی ہیں تو پھر گنہگار ہونا چاہیے ان کو، حالانکہ گنہگار نہیں ہے۔ تو پتہ چلا یہ الہام یقینی تھا۔ اور اس سے بھی مضبوط دلیل میرے دعوے کی یہ ہے کہ
اللہ نے اسی الہام میں یہ بھی کہا کہ اے موسیٰ کی ماں تو اس بچے کو دریا کے حوالے کر دے، انا رادوہ الیکی، ہم اسے تیری گود میں لوٹا دیں گے، بہت جلد لوٹا دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ الہام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں پریشان تھی، لیکن ادھر اللہ نے جب وہ فرعون نے اس بچے کو اٹھایا ہے، حرمنا علیہ المراضع من قبل، تو اللہ نے ہر عورت کا دودھ حرام کر دیا۔ بالآخر حضرت موسیٰ کی ماں کو بلایا گیا، کسی نے بتایا کہ ایک عورت ہے وہ دودھ پلائے گی تو اس کا دودھ پی لے گا یہ، تو جب حضرت موسیٰ کی ماں آئیں بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کیا، تو فرعونیوں نے بچے کو حضرت موسیٰ کی ماں کے حوالے کر دیا کہ جب تک یہ تھوڑا سمجھدار نہیں ہو جاتا تو آپ اسے دودھ پلاتی رہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں قرآن کے الفاظ کہ اس طرح ہم نے موسیٰ کی ماں کی گود میں بچہ واپس لوٹا دیا۔ کیوں لوٹا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں لتعلم، تاکہ اس کو یقین ہو جائے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں اللہ نے وعدہ کہاں کیا تھا؟ الہام کے ذریعے، تو وہ الہام یقینی تھا، تبھی اسے وعدے سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ نہیں توڑتا۔ تو اس صاف قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ولی اللہ پہ بھی بعض دفعہ الہام ہوتا ہے جو بالکل یقینی ہوتا ہے، اگرچہ وہ دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہے لیکن اس ولی کے حق میں وہ حجت ہوتا ہے، لیکن اس سے شریعت تبدیل نہیں ہوتی۔ ہاں بعض ایسے کام اس الہام کی بیس پہ کرنا جائز ہیں کہ جو عام حالات میں خطرناک ہونے کی وجہ سے ناجائز ہو سکتے ہیں، لیکن جب وہ یقینی الہام ہوتا ہے تو وہ کام خطرناک رہتے نہیں ہیں۔ تو اس سے میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ زہر کا پیالہ پی لیا، یا بعض ہمارے تبلیغی ساتھیوں نے ہمیں واقعہ سنایا تھا بچپن میں، بہت پرانی بات ہو گئی، وہ جماعت آئی تھی انہوں نے بتایا کہ ایسے امیر صاحب نے کڑائی میں ہاتھ ڈالا اور نہیں جلا۔ تو یہ جو اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں اور تاریخ میں ہوتے رہے ہیں، بعض لوگ تو پاگل ہیں جو بالکل ان واقعاتی کا انکار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بہت سے واقعات میں سند کمزور ہوتی ہے، لوگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے بزرگوں کے بلا وجہ قصے گھڑ لیے ہوتے ہیں، لیکن ایسے بہت سے واقعات مستند بھی ہیں، صحیح سند سے ثابت بھی ہیں، بڑے بڑے محدثین نے ایسے واقعات لکھے ہیں، تو وہ واقعات الہام کی بیس پہ ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جب تک ایسا یقینی الہام کسی کو نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے لیے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو اب آپ آگ کے قریب جا رہے ہوں، ہم آپ سے کہیں گے بھائی نہیں جاؤ، آپ کہیں گے اللہ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اللہ ہمیں بھی بچا لے گا، تو ہم اسے کہیں گے بھائی یا تو آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا مضبوط الہام ہوا ہے تو آپ جائیں، نہیں ہوا تو آپ آرام سے بیٹھے رہیں۔ لیکن اگر ہوا بھی ہے تو سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہوا ہے؟ اللہ ایسا الہام اسی موقع پہ کرتے ہیں نا جب اسلام کی کوئی طاقت دکھانا مقصد ہو، بلا وجہ تھوڑی ہوتا ہے یہ۔ تو یہاں کون سی طاقت دکھائی جا رہی ہے جو آپ آگ میں چھلانگ لگا رہے ہو؟ تو کیا دکھایا جا رہا ہے اس سے؟ اور دوسری بات یہ کہ الہام صرف اسی آدمی کے حق میں حجت ہوتا ہے، دوسروں کے حق میں حجت نہیں ہوتا۔ کہ خالد بن ولید اگر زہر کا پیالہ پی لیں تو آپ نے بھی واقعہ سنا، آپ بھی پینا شروع کر دو، مرو گے بھائی، تو آنتے کاٹ ڈالے گا زہر، تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ نہ اسلام کو دنیا کے سامنے غالب کرنے کے لیے یہ دکھانا جائز ہے۔ مجھے ایک واقعہ اس موقع پہ یاد آتا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کا ہندوستان میں ایک بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ان کا ایک مناظرہ تھا کسی عیسائی سے، تو دلائل کی دنیا میں وہ عیسائی کمزور پڑ گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے جو دلائل کی دنیا میں کمزور ہوتے ہیں نا وہ اس قسم کے پھر چیلنج کرتے ہیں، تم یوں کر کے دکھاؤ تو میں یوں کر کے دکھاؤں گا، حالانکہ یہ حق اور باطل کے کوئی معیار نہیں ہے یہ۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ جی چھوڑیں یہ ساری بحث مباحثہ، آپ ایسا کریں کہ میں اپنی کتاب بائبل آگ میں پھینکتا ہوں اور آپ معاذ اللہ نقل کفر قرآن آگ میں پھینکیں، جس کی کتاب بچ گئی نا وہ دین برحق ہے اور وہ کتاب برحق ہے۔ یعنی میں بھی بائبل آگ میں پھینکتا ہوں، ڈالتا ہوں، اور آپ قرآن رکھیں آگ میں، تو دیکھتے ہیں اگر میری بائبل جلنے سے بچ گئی اس کا مطلب اللہ میرے ساتھ ہے، میرا دین برحق ہے، اور آپ کا قرآن اگر بچ گیا تو اس کا مطلب اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اب بڑا مجمع تھا لوگوں کا، وہ بزرگ جو تھے کاش مجھے ان کا نام اس وقت ذہن میں ہوتا، کیونکہ اس وقت میرا ارادہ تو نہیں تھا کہ یہ واقعہ میں بیان کروں گے، تو بیان کے دوران ضمناً آ گیا، ورنہ میں ان کا نام تلاش کر لیتا۔ تو وہ بزرگ جو تھے نا وہ سر ایسے نیچے کر کے بیٹھ گئے پریشان۔ پہلے میں اس واقعے کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں ذرا اس کی حقیقت بیان کر دوں۔ اگر آپ کو کوئی چیلنج کرے نا عیسائی کہ میں بائبل کو آگ میں ڈالتا ہوں، تم اپنے قرآن کو آگ میں ڈالو، جو دین بچ گیا وہ صحیح ہے، تو آپ نے پتہ ہے اسے کیا جواب دینا ہے
کہ دین کے برحق یا باطل ہونے کی یہ علامت ہی نہیں ہے. کسی چیز کے برحق ہونے کی علامت یہ ہے کہ دلائل سے وہ ثابت کرو. جیسے ایک آدمی سچا ہے یا جھوٹا, تو سچا ہونے کی علامت ہے کہ محلے والے اس کے بارے میں کیا گواہی دے رہے ہیں, جھوٹا ہونے کی علامت ہے پبلک کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں, کتنے جھوٹ اس کے پکڑے گئے ہیں. یہ علامت نہیں ہے کہ دونوں کو آگ میں ڈالو, جو بچ جائے گا وہ سچا ہے. جو یہ تو پہلے دلائل سے جب ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو پھر بعض دفعہ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کر دیتے ہیں. تو پیغمبروں کے ساتھ تو کرتے ہیں, ولی کے ساتھ ایسا کریں گے تو پہلے دلیل ہونی چاہیے, ولی کو الہام ہونا چاہیے, ورنہ یہ جائز نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ بھائی یہ حق اور باطل کی دلیل نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں دیکھیں, اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے دعویٰ کیا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, ایک آدمی کہہ رہا ہے جی 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. اب دلائل کی دنیا میں آپ کا سچا ہونا ثابت ہو گیا. آپ نے تمام ریاضی دان کو بلا لیا, کیلکولیٹر رکھا, 2 کو 2 سے جمع کیا تو 4 جواب آ رہا ہے. اس نے کہا میں اس کیلکولیٹر کو نہیں مانتا. آپ نے وسیم بھائی کا کیلکولیٹر منگوا لیا, یار وسیم تو اپنا کیلکولیٹر لا, میرے کیلکولیٹر کو نہیں مانتا. یہ وسیم بھائی کے کیلکولیٹر میں 2+2 لکھا, جواب 4 آیا. وہ کہہ رہا ہے میں وسیم کو نہیں مانتا. آپ کہتے ہیں چل ایسا کر, تو اپنی پینٹ سے نکال کیلکولیٹر, اس میں کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس کی پینٹ سے کیلکولیٹر نکالا گیا, اس میں 2+2 لکھا, جواب 4 آیا. لیکن وہ ایسا ڈھیٹ ہے, پھر بھی نہیں مان رہا. وہ کہہ رہے نہیں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. تو آپ کہتے ہو بھائی اب کوئی دلیل تم دو. اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں, تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ. اگر میں بچ گیا تو اس کا مطلب 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, اور اگر تم بچ گئے تو اس کا مطلب 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. تو بتاؤ یہ کوئی کامن سینس کی بات ہوگی؟ آپ کہیں بھائی 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں, اس کی دلیل کیلکولیٹر ہے, اس کی دلیل ساری دنیا کے ریاضی دان ہے, اور تو پاگل آدمی ہے. اب تو پتہ نہیں کوئی کیمیکل لگا کے بیٹھا ہوگا آگ میں, تو نہیں جلے گا. تو حق اور باطل کی یہ علامت نہیں ہوتی کہ جو آگ میں بچ جائے تو وہ دین سچا ہے, جو آگ میں جل جائے وہ دین جھوٹا ہے. تو لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو الہام کریں اور کہیں کہ دیکھو دلائل کی دنیا میں تو یہ بندہ ہار گیا ہے, لیکن تم آگ میں چھلانگ لگا لو, ہم تمہیں بچا لیں گے اور اس کو مار دیں گے. اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ کمبخت واقعی جھوٹا تھا. تو یہ ایک اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے بعض دفعہ ایسے واقعات کر دیتے ہیں, لیکن یہ کرائیٹیریا نہیں ہے, یہ معیار نہیں ہے. تو اسی طرح وہ جو بزرگ تھے نا, جب انہوں نے دیکھا کہ عیسائی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بائبل کو قرآن میں ڈال دیتا ہوں, آپ قرآن کو ڈال دیں, جس کی کتاب بچ گئی وہ دین سچا ہے, تو وہ بزرگ بیٹھ گئے سر نیچے کر کے, پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. اور ادھر عیسائیوں نے شور مچانا شروع کر دیا, خوشی سے تالیاں بجانا شروع کر دیں, ہار گئے. ان کو پتہ ہے کہ معاذ اللہ ہمارا قرآن جل جائے گا اور بائبل جو ہے بچ جائے گی, تو یہ دین جھوٹا ہے, ہم جیت گئے کا. اور ادھر مسلمان پریشان, عقل تو ہے نہیں نا لوگوں میں کہ یار یہ کون سی پریشانی والی بات ہے, یہ تو دعویٰ ہی غلط ہے. لیکن بعض دفعہ اللہ اپنی قدرت ظاہر کرتے ہیں. بزرگ کافی دیر سر نیچے, یہ واقعات ہوتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ, جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ بسا اوقات ایسی مدد کے واقعات کرتے ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. لیکن یہ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے بہرحال. تو کافی دیر سر جھکا کے بیٹھے رہے. پھر کافی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا, انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میرے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے اس کلام کو, جس کے برحق ہونے کا مجھے یقین ہے, میں اس کلام کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینک دوں. یہ تمہارا جگرا ہوگا بھائی, ہمارا تو جگرا نہیں ہے. تمہارا جگر ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو آگ میں پھینک رہے ہو, میں تو نہیں پھینک سکتا, میں اس کو سینے سے لگا سکتا ہوں. تو ایسا کرو تم اپنی بائبل کو سینے سے لگاؤ, میں اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں, اور پھر دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں. ہم میں سے جو زندہ بچ گیا اس کا دین سچا ہے. ارے بھائی وہ جو پادری تھا اس کے تو پسینے چھوٹ گئے, کیونکہ وہ تو کئی کیمیکل لگا کے لائے ہوا تھا نا بائبل کے اوپر کسی طرح بچانے کے لیے. اب بڑا پریشان, اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. الحمدللہ مسلمان مناظرہ جیت گئے. بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو یقین تھا کہ وہ بھی چھلانگ لگائے گا اور آپ بھی چھلانگ لگائیں گے تو آپ بچ جائیں گے؟ اگر وہ واقعی تیار ہو جاتا تو کیسے آپ یعنی جل جاتے, دونوں جل کے مر جاتے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ دیکھیں میں نے اللہ کی طرف توجہ کی, میں نے کہ اللہ میں بہت پریشان ہوں, یہ عیسائی جو ہے نا کیسے لوگوں کا یہ تو عوام تو جاہل ہوتی ہے نا, یعنی جاہل کا مطلب یہ کہ علم کی کمی ہوتی ہے, وہ دلائل کو تھوڑی دیکھتے ہیں, وہ تو کرامتوں اور قصوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو اے اللہ تو اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے کچھ کر لے. تو کہتے ہیں میرے دل میں الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ جیسے میں نے اپنے خلیل ابراہیم کو آگ میں جلنے سے بچا لیا تھا تو آج میں تجھے بھی آگ میں جلنے سے بچا لوں گا. کہہ رہے میرے دل میں اللہ کی طرف سے یہ القاء ہوا, میں تیار ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی,
میں قرآن کو سینے سے لگا کے آگ لگاتا ہوں، تو بائبل کو سینے سے لگا کے آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، تو بائبل کو سینے سے لگا کے آگ میں چھلانگ لگا. تو یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی اللہ والے کو کوئی ایسا مضبوط الہام ہو جاتا ہے، اس الہام کی بیس پہ وہ کام کرتے ہیں، لیکن قاعدہ نہیں ہے. آپ کو جب بھی کوئی مناظرے کی دعوت دے چھلانگ لگاؤ دیکھیں کون بچے گا، آپ کہیں بھائی جان چھلانگ لگانے کے لیے میرے پاس بہت ساری جگہیں ہیں، دبئی چلتے ہیں، وہاں وہ اسکائی ڈائیو جو ہوتی ہے نا وہ کرتے ہیں، پیراشوٹ سے وہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں. اور آؤ چلو چرنا ساحل چلتے ہیں، وہاں بڑی زبردست ایک پوائنٹ ہے، تو وہاں سے اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں، وہ سمندر میں بڑا مزہ آتا ہے. تو یا ویسی چھلانگیں لگانے کا شوق ہو رہا ہے تو بیڈ پہ اچھلو چھلانگیں مارو. تو لیکن یہ کہ آگ میں چھلانگ لگانا یہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں لکھا، نہ کسی کتاب میں لکھا ہے. دلائل جو ہے نا آگ میں چھلانگ لگانے سے ثابت نہیں ہوتے، دلائل کی دنیا سے ثابت ہوتے ہیں. آؤ بحث کرو، ڈیبیٹ کرو، پتہ چلتا ہے کس کا دین سچا ہے. لیکن آپ اتنے اللہ والے ہیں، اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ اللہ آپ کو الہام کر دے تو لگا لے چھلانگ، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ نے بچنا ہی ہے یقینی ہے اگر. لیکن ایسا الہام بہت کم ہوتا ہے، بہت کم لوگوں پر ہوتا ہے. تو اصول اور ضابطہ کیا ہے میرے بھائی کہ جب کوئی آگ کی طرف جا رہا ہے آپ اسے منع کریں گے بھائی نہیں جاؤ. اب آپ مجھے بتاؤ اس موقع پر اگر وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے منکر ہو، ابراہیم کو اللہ نے بچا لیا تو مجھے نہیں بچائے گا، تو آپ کہیں گے بھائی صرف ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہی کو بچانے کی رپورٹ ہے اب تک، اس کے علاوہ جتنے بھی نیک ہوں یا برے ہوں آگ میں گئے ہیں تو جلے ہیں، وہ تباہ ہوئے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ آگ کو جنت بنا دیتا ہے جیسے اصحاب الاخدود کو. تو یہ تو ایک معجزے ہیں، کرامتیں ہیں، لیکن اصول ضابطہ میرے بھائی یہی ہے کہ آگ کا کام ہے جلانا. ہم آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگ سے بچنے کی کوشش کا حکم دیا. آپ نے فرمایا رات کو جب سو اور آرام کرنے کے لیے لیٹو تو چراغ کو گل کر دو، چراغ بجھا دو. فإن الفویسقۃ تضرم النار علی اہلہا، اس لیے کہ یہ جو چوہا ہے نا یہ فاسق فاجر ہے، یعنی بڑا نالائق ہے. یہ بعض دفعہ رات کو چراغ گرا دیتا ہے اور گرنے سے کیا ہوتا ہے کسی پردے میں کسی چادر وادر میں آگ لگ کے پورا گھر جل جاتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ رات کو چراغ گل کرنے کی بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ کیا پتہ کہ چوہا ہو بھی کہ نہ ہو، ہر گھر میں چوہے تھوڑی ہوتے ہیں. نمبر 2 اگر چوہا آ گیا تو ضروری ہے کہ وہ چراغی کی طرف جا کے اسی کو گرائے گا، اور چوہے کو دنیا میں دوسرے کام نہیں ہے. چوہا تو جاتا ہے زیادہ تر کھانے پینے کی چیزوں میں منہ مارتا ہے. تیسری بات یہ اگر اس نے گرا بھی دیا تو چراغ بجھ جائے گا، تو تمہیں بجھانے کی اور تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے، جا کے اٹھ کے پھونکے مار کے اپنی آکسیجن ضائع کر رہے ہو، پھونکے بلا وجہ اپنی پھونک ضائع کر رہے ہو، تو اس کو خود ہی بجھ جائے گا وہ جب چوہا گرائے گا. تو یہ ضروری تھوڑی ہے کوئی پردہ ہو قریب میں یا بستر میں آگ بھی لگے. اور اگر آگ لگ بھی گئی تو آگ جیسے ہی لگتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے، پانی ڈال دینا، ضروری تو نہیں کہ پورا گھر ہی جل جائے گا. لیکن نا احتیاط کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اسٹیپ بیان کیا ہے کہ کیا جا رہا ہے بھائی چراغ گل کرنے میں، تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے، سو رہے ہو تو پھر روشنی کی کیا ضرورت ہے، گل کر دو. اس بات کا امکان ہے کہ چوہا بھی ہو. نمبر 2 پھر چوہا آگ کی طرف بھی جائے، امکان بہرحال ہے، اس کا یقین نہیں ہے لیکن 1% بھی امکان ہو، ہے امکان. تیسرا پھر اس 1% میں سے 1% اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس چراغ کو گرائے بھی، اور پھر 100 میں سے 1% اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ کپڑے میں کہیں آگ لگے بھی، اور پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ پورا گھر جلا دے، تم اس میں جل کے راکھ بن جاؤ. تضرم النار علی اہل بیتہ، پورا اہل بیت کو تباہ و برباد کر دے وہ. تو نہ تو نبی نے یہ کہا کہ احتیاط نہ کرو، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں چراغ جلتا رہنے دو، اگر آگ لگ بھی گئی، چوہے نے چراغ گرا بھی دیا اور گھر جل بھی گیا تو جلی جاؤ گے نا. تو میں نے جو شہید لوگوں کی فہرست بیان کی ہے کہ جن کو دنیا میں موت کی صورت میں شہادت کا اجر ملتا ہے، ان میں وہ بھی داخل ہیں جو جل کے مر جائیں، تو وہ بھی شہید ہی کہلاتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ میرے بھائی ایسا نہیں کیا. تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ آج کل ہم جو دیندار کہلاتے ہیں ان کی سوچ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت جو ہمیں بتا رہے ہیں ان کی سوچ میں کتنا فرق ہے. کون سی چیز اٹھا کے ہم کہاں فٹ کر رہے ہوتے ہیں جو وہاں منطبق کرنے کی ہوتی نہیں. تو یاد رکھیں جیسے یہ دنیا کا اصول ہے کہ دنیا میں کامیابی اس کو ملے گی جو اسباب اختیار کرے گا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں
जज़ाकल्लाह।